أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ان اللہ شدید العقاب۔ ترجمہ: اے ایمان والو، حلال نہ سمجھو اللہ کی نشانیوں کو، اور نہ ادب والے مہینے کو، اور نہ اس جانور کو جو نیاز کعبہ کی ہو، اور نہ جن کے گلے میں پٹا ڈال کر لے جائیں کعبہ کو، اور نہ آنے والوں کو حرمت والے گھر کی طرف جو ڈھونڈتے ہیں فضل اپنے رب کا اور اس کی خوشی، اور جب احرام سے نکلو تو شکار کر لو، اور باس نہ ہو تم کو اس قوم کی دشمنی جو کہ تم کو روکتی تھی حرمت والی مسجد سے، اس پر کہ زیادتی کرنے لگو، اور آپس میں مدد کرو نیک کام پر اور پرہیزگاری پر، اور مدد نہ کرو گناہ پر اور ظلم پر، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ ربط آیات: سورہ مائدہ کی پہلی آیت میں معاہدات کے پورا کرنے کی تاکید تھی۔ ان معاہدات میں سے ایک معاہدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حلال و حرام کی پابندی کی جائے۔ اس دوسری آیت میں اس معاہدے کی دو اہم دفعات کا بیان ہے، ایک شعائر اللہ کی تعظیم اور ان کی بے حرمتی سے بچنے کی ہدایت، دوسرے اپنے اور غیر، دوست اور دشمن سب کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ، اور ظلم کا بدلہ ظلم سے لینے کی ممانعت۔ اس آیت کے نزول کا سبب چند واقعات ہیں، پہلے ان کو سن لیجئے تاکہ آیت کا مضمون پوری طرح دل نشین ہو سکے۔ ایک واقعہ حدیبیہ کا ہے جس کی تفصیل قرآن نے دوسری جگہ بیان فرمائی ہے۔ وہ یہ کہ ہجرت کے 6 سال میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ارادہ کیا کہ عمرہ کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 1000 سے زائد صحابہ کے ساتھ احرام عمرہ باندھ کر بقصد عمرہ مکہ معظمہ روانہ ہوئے۔ مکہ کا قریب مقام حدیبیہ پہنچ کر مکہ والوں کو اطلاع دی کہ ہم کسی جنگ یا جنگی مقصد کے لیے نہیں بلکہ صرف عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ہمیں اس کی اجازت دو۔ مشرکین مکہ نے اجازت نہ دی اور بڑی سخت اور کڑی شرطوں کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ اس وقت سب اپنے احرام کھول دیں اور واپس جائیں۔ آئندہ سال عمرہ کے لیے اس طرح آئیں کہ ہتھیار ساتھ نہ ہو، صرف 3 روز ٹھہریں اور عمرہ کر کے چلے جائیں۔ اور بھی بہت سی ایسی شرائط تھیں جن کا تسلیم کر لینا بظاہر ہر مسلمانوں کے وقار و عزت کے منافی تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سب مطمئن ہو کر واپس ہو گئے۔ پھر 7 ہجری میں دوبارہ ماہ ذی-القعدہ میں انہی شرائط کی پابندی کے ساتھ یہ عمرہ قضا کیا گیا۔ بہرحال واقعہ حدیبیہ اور ان توہین آمیز شرائط نے صحابہ کرام کے قلوب میں مشرکین مکہ کی طرف سے انتہائی نفرت و بغض کا بیج بو دیا تھا۔
دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ مشرکین مکہ میں سے حتیم بن ہند اپنا مال تجارت لے کر مدینہ طیبہ آیا اور مال فروخت کرنے کے بعد اپنا سامان اور آدمی مدینے سے باہر چھوڑ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور منافقانہ طور پر اپنا ارادہ اسلام لانے کا ظاہر کیا تاکہ مسلمان اس سے مطمئن ہو جائیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آنے کے سے پہلے ہی بذریعہ وہی خبر پا کر صحابہ کرام کو بتلا دیا تھا کہ ایک ہمارے پاس ایک شخص آنے والا ہے جو شیطان کی زبان سے کلام کرے گا، اور جب واپس گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ شخص کفر کے ساتھ آیا اور دھوکہ وہ غداری کے ساتھ لوٹا۔ یہ شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نکل کر سیدھا مدینہ سے باہر پہنچا جہاں اہل مدینہ کے جانور چر رہے تھے، ان کو ہکا کر ساتھ لے گیا۔ صحابہ کرام کو اس کی اطلاع کچھ دیر میں ہوئی، تعاقب کے لیے نکلے تو وہ ان کی زد سے باہر ہو چکا تھا۔ پھر جب ہجرت کے 7ویں سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ حدیبیہ کی قضا کے لیے جا رہے تھے تو دور سے تلبیہ کی آواز سنی اور دیکھا کہ یہی حتیم بن ہند اہل مدینہ کے ان جانوروں کو جو مدینے سے لایا تھا بطور قربانی کے اپنے ساتھ لیے ہوئے عمرہ کرنے جا رہا ہے۔ اس وقت صحابہ کرام کا قصد ہوا کہ اس پر حملہ کر کے اپنے جانور چھین لیں اور اس کو یہی ختم کر دیں۔ تیسرا واقعہ یہ ہوا کہ ہجرت کے 8ویں سال رمضان المبارک میں مکہ مکرمہ فتح ہوا اور تقریباً پورے عرب پر اسلامی قبضہ ہو گیا، اور مشرکین مکہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی انتقام کے آزاد فرما دیا۔ وہ آزادی کے ساتھ اپنے سب کام کرتے رہے، یہاں تک کہ اپنے جاہلانہ طرز پر حج و عمرہ کی رسوم بھی ادا کرتے رہے۔ اس وقت بعض صحابہ کرام کے دلوں میں واقع حدیبیہ کے انتقام لینے کا خیال آیا کہ انہوں نے ہمیں جائز اور حق طریقے پر عمرہ کرنے سے روک دیا تھا، ہم ان کے ناجائز اور غلط طریقے کا عمرہ و حج کو کیوں آزاد چھوڑیں، ان پر حملہ کریں، ان کے جانور چھین لیں اور ان کو ختم کر دیں۔ یہ واقعات ابن جریر نے بروایت اکرمہ و سدی نقل کیے ہیں۔ یہ چند واقعات تھے جن کی بنا پر یہ آیت نازل ہوئی، جس میں مسلمانوں کی ہدایت دی گئی کہ شاعر اللہ کی تعظیم تمہارا اپنا فرض ہے، کسی دشمن کے بغض و عداوت کی وجہ سے اس میں خلل ڈالنے کے قطعاً اجازت نہیں، اور شہر حرم میں قتل و قتال بھی جائز نہیں۔ قربانی کے جانوروں کو حرم تک جانے سے روکنا یا ان کا چھین لینا بھی جائز نہیں، اور جو مشرکین احرام باندھ کر اپنے خیال کے مطابق اللہ تعالیٰ کے فضل و رضا حاصل کرنے کے قصد سے چلے ہیں، اگرچہ بوجہ کفر ان کا یہ خیال خام ہے، تاہم شاعر اللہ کی حفاظت و احترام کا تقاضا یہ ہے کہ ان سے کوئی مزاحمت نہ کی جائے۔ نیز وہ لوگ جنہوں نے تمہیں عمرہ کرنے سے روک دیا تھا، ان کے بغض و عداوت کا انتقام اس طرح لینا جائز نہیں کہ مسلمان ان کو مکہ میں داخل ہونے یہ شعائر حج ادا کرنے سے روک دیں، کیونکہ یہ ان کے ظلم کا بدلے میں ہماری طرف سے ظلم ہو جائے گا جو اسلام میں روا نہیں۔ اب آیت کی پوری تفسیر دیکھیے۔ خلاصہ تفسیر: اے ایمان والو، بے حرمتی نہ کرو خدا تعالیٰ کے دین کی نشانیوں کی، یعنی جن چیزوں کے ادب کی حفاظت کے واسطے خدا تعالیٰ نے کچھ احکام مقرر کیے ہیں، ان احکام کے خلاف کر کے ان کی بے ادبی نہ کرو۔ مثلاً حرم اور احرام کا یہ ادب مقرر کیا ہے کہ ان میں شکار نہ کرو تو شکار کرنا بے ادبی اور حرام ہوگا، اور نہ حرمت والے مہینے کی بے ادبی کرو کہ اس میں کافروں سے لڑنے لگو، اور نہ حرم میں قربانی ہونے والے جانور کی بے ادبی کرو کہ اس کے تعارض کرنے لگو،
اور نہ ان جانوروں کی بے ادبی کرو جن کے گلے میں اس نشانی کے لیے پٹے پڑے ہوں کہ یہ اللہ کے نیاز ہیں، حرم میں ذبح ہوں گے، اور نہ ان لوگوں کی بے حرمتی کرو جو کہ بیت الحرام یعنی بیت اللہ کے قصد سے جا رہے ہوں اور اپنے رب کے فضل اور رضامندی کے طالب ہوں، یعنی ان چیزوں کے ادب سے کافروں کے ساتھ بھی تعارض مت کرو۔ اور اوپر کی آیت میں جو احرام کے ادب سے شکار کو حرام فرمایا گیا ہے وہ احرام ہی تک ہے، ورنہ جس وقت تم احرام سے باہر آ جاؤ تو اجازت ہے کہ شکار کیا کرو، بشرطے کہ وہ شکار حرم میں نہ ہو۔ اور اوپر جن چیزوں سے تعارض سے منع کیا گیا ہے اس میں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم سے جو اس سبب سے بغض رکھتے ہو کہ انہوں نے تم کو سال حدیبیہ میں مسجد حرام میں جانے سے روک دیا تھا، مراد کفار قریش ہے، وہ بغض تمہارے لیے اس کا باعث ہو جاوے کہ تم شرع کی حد سے نکل جاؤ، یعنی احکام مذکورہ خلاف کر بیٹھو، ایسا نہ کرنا۔ اور نیکی اور تقوی کی بات میں ایک دوسرے کی اعانت کرتے رہو، مثلا یہ کام ہے کہ ان میں دوسروں کو بھی عمل کرنے کی ترغیب دو، اور گناہ اور زیادتی کی باتوں میں ایک دوسرے کی اعانت مت کرو، مثلا یہی ایک کام ہے کہ اگر کوئی ان کے خلاف کرنے لگے تو تم اس کی اعانت مت کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو کہ اس سے سب احکام کی پابندی سہل ہو جاتی ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ احکام کی مخالفت کرنے والوں کو سخت سزا دینے والے ہیں۔ معارف و مسائل، آیت کے پہلے جملے میں ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تجلوا شعائر اللہ، یعنی اے ایمان والو اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ اس میں لفظ شعائر جس کا ترجمہ نشانیوں سے کیا گیا ہے شعیرہ کی جمع ہے جس کے معنی ہے علامت، اسی لیے شعائر اور شعیرہ اس محسوس چیز کو کہا جاتا ہے جس کسی چیز کی علامت ہو۔ شاعر اسلام ان اعمال کو کہا جائے گا جو عرفاً مسلمان ہونے کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ اس محسوس مشاہد میں جیسے نماز، اذان، حج، ختنہ اور سنت کے موافق داڑھی وغیرہ۔ شاعر اللہ کی تفسیر اس آیت میں مختلف الفاظ سے منقول ہے، مگر صاف بات بر محیط اور روح المعانی میں حضرت حسن بصری اور عطا رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، اور امام جساس نے اس کو تمام اقوال کے لیے جامع فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ شاعر اللہ سے مراد تمام شرائع اور دین کے مقرر کردہ اجبات و فرائض اور ان کی حدود ہیں۔ اس آیت میں لا تحل شعائر اللہ کے ارشاد کو یہی حاصل ہے کہ اللہ کے شاعر کی بے حرمتی نہ کرو، اور شاعر اللہ کی بے حرمتی ایک تو یہ ہے کہ سرے سے ان کا احکام کو نظر انداز کر دیا جائے، دوسرے یہ ہے کہ ان پر عمل تو کرے مگر ادھورا کرے، پورا نہ کرے، تیسرے یہ کہ مقرر کردہ حدود سے تجاوز کر کے آگے بڑھنے لگے۔ لا تحل شعائر اللہ میں ان تینوں صورتوں سے منع فرمایا گیا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَلشَّهْرُ الْحَرَامُ وَلَلْهُدَى وَلَلْقَلَائِبِ، یعنی شہر حرام میں قتل و قتال کر کے اس کی بے حرمتی نہ کرو۔ الشہر الحرم وہ 4 مہینے ہیں جن میں باہمی جنگ کرنا شرعاً حرام تھا، شوال، ذیقعد، ذی الحج اور رجب۔ بعد میں حکم جمہور علماء کے نزدیک منسوخ ہو گیا، نیز حرم مکہ میں قربان ہونے والے جانور اور خصوصاً وہ جن کے گلے میں قربانی کی علامت کے طور پر کلاوہ ڈالا گیا ہے ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ ان جانوروں کی بے حرمتی کی ایک صورت تو یہ ہے کہ ان کو حرم تک پہنچنے سے روک دیا جائے، دوسری صورت یہ ہے کہ ان سے قربانی کے علاوہ کوئی دوسرا کام، سواری یا دودھ حاصل کرنے وغیرہ کر لیا جائے۔ آیت نے ان سب صورتوں کو ناجائز قرار دیا ہے۔
پھر فرمایا وَلَامِّينَ الْبَيْتِ الْحُرْمِ بیت الحرام یبتغون الفضلا من ربہم ورضوانا، یعنی ان لوگوں کی بھی حرمتی نہ کرو جو حج کے لیے مسجد حرام کا قصد کر کے گھر سے نکلے ہیں، اور اس سفر سے ان کا مقصود یہ ہے کہ وہ اپنے رب کا فضل اور رضا حاصل کریں۔ ان لوگوں کی بھی حرمتی نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سفر میں ان سے مزاحمت نہ کی جائے اور نہ کوئی تکلیف پہنچائی جائے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَعْدُوا، یعنی پہلی آیت میں بحالت ایک احرام شکار کی جو ممانعت کی گئی ہے اس کی حد بتلا دی گئی ہے کہ جب تم احرام سے فارغ ہو جاؤ تو شکار کرنے کی ممانعت ختم ہو گئی، اب شکار کر سکتے ہو۔ اس کے بعد معاہدے کا دوسرا جز اس طرح ارشاد فرمایا وَلَا يُجْرِمَنَّكُمْ مَنَّكُمْ شَنَانٌ قَوْمًا أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، یعنی جس قوم نے تم کو واقعہ حدیبیہ کے وقت مکہ میں داخل ہونے اور عمرہ کرنے سے روک دیا تھا اور تم سخت غم و غصے کے ساتھ ناکام واپس آ رہے تھے، اب جب کہ تم کو قوت اور قدرت حاصل ہے تو ایسا نہ ہونا چاہیے کہ پچھلے واقعے کے غم و غصے اور بغض کا انتقام اس طرح لیا جائے کہ تم ان کو بیت اللہ اور مسجد حرام میں داخل ہونے اور حج کرنے سے روکنے لگو، کیونکہ یہ ظلم ہے اور اسلام ظلم کے انتقام ظلم سے لینا نہیں چاہتا، بلکہ ظلم کے بدلے میں انصاف کرنا، انصاف پر قائم رہنا سکھلاتا ہے۔ انہوں نے اپنی قوت و اقتدار کے وقت مسلمانوں کو مسجد حرام میں داخل ہونے اور عمرہ کرنے سے ظلماً روک دیا تھا، تو اس کا جواب یہ نہ ہونا چاہیے کہ اب مسلمان اپنے اقتدار کے وقت ان کو ان افعال حج سے روک دیں۔ قرآن کریم کی تعلیم یہ ہے کہ عدل و انصاف میں دوست و دشمن سب برابر ہونے چاہیے۔ تمہارا دشمن کیسا ہی سخت ہو، اس نے تمہیں کیسی ہی ایذا پہنچائی ہو، اس کے معاملے میں بھی انصاف ہی کرنا تمہارا فرض ہے۔ یہ اسلام ہی کی خصوصیات میں سے ہے کہ وہ دشمنوں کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے اور ان کے ظلم کا جواب ظلم سے نہیں بلکہ انصاف سے دینا سکھاتا ہے۔ باہمی تعاون و تناصر کا قرآنی اصول اس سورہ مائدہ کی دوسری آیت کا آخری جملہ ہے۔ اس میں قرآن حکیم نے ایسے اصول اور بنیادی مسئلے کے متعلق ایک حکیمانہ فیصلہ دیا ہے جو پورے نظام عالم کی روح ہے اور جس پہ انسان کی ہر صلاح و فلاح بلکہ خود اس کی زندگی اور بقا موقوف ہے۔ وہ مسئلہ ہے باہمی تعاون و تناصر کا۔ ہر ذی ہوش انسان جانتا ہے کہ اس دنیا کا پورا انتظام انسانوں کے باہمی تعاون اور تناصر پر قائم ہے۔ اگر ایک انسان دوسرے انسان کی مدد نہ کرے تو کوئی اکیلا انسان خواہ وہ کتنا ہی عقل مند یا کتنا ہی زور آور یا مالدار ہو اپنے ضروریات زندگی کو تنہا حاصل نہیں کر سکتا۔ اکیلا انسان نہ اپنی غذا کے لیے غلہ اگانے سے لے کر کھانے کے قابل بنانے تک کے تمام مراحل طے کر سکتا ہے، نہ لباس وغیرہ کے لیے روئی کی کاشت سے لے کر اپنے بدن کے موافق کپڑا تیار کرنے تک بے شمار مراحل کو حل کر سکتا ہے، اور نہ اپنے بوجھ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتا ہے۔ غرض ہر انسان اپنی زندگی کے ہر شعبے میں دوسرے ہزاروں لاکھوں انسان کا محتاج ہے۔ ان کے باہمی تعاون و تناصر سے ہی ساری دنیا کا نظام چلتا ہے، اور اگر غور کیا جائے تو یہ تعاون دنیاوی زندگی ہی میں ضروری نہیں، مرنے سے لے کر قبر میں دفن ہونے تک کے سارے مراحل بھی اسی تعاون کے محتاج ہیں، بلکہ اس کے بعد بھی اپنے پیچھے رہنے والے کی دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کا محتاج رہتا ہے۔ حق جل شانہ نے اپنی حکمت بالغہ اور قدرت کاملہ سے اس جہان کا ایسا محکم نظام بنایا ہے کہ ہر انسان کو دوسرے کے محتاج بنا دیا۔ غریب آدمی پیسوں کے لیے مالدار کا محتاج ہے تو بڑے سے بڑا مالدار بھی
محنت مشقت کے لیے غریب مزدور کا محتاج ہے، سوداگر گاہکوں کا محتاج ہے اور گاہک سوداگروں کا، مکان بنانے والا معمار لوہار بڑھئی کا محتاج ہے اور یہ سب اس کے محتاج ہیں۔ اگر یہ ہماگیر احتیاج نہ ہوتی اور تعاون محض اخلاقی برتری پر رہ جاتا تو کون کس کا کام کرتا؟ اس کا وہی حشر ہوتا جو عام اخلاقی قدروں کا اس دنیا میں ہو رہا ہے۔ اور اگر تقسیم کار کسی حکومت یا بین الاقوامی ادارے کی طرف سے بصورت قانون کر بھی دی جائے تو اس کا بھی وہی انجام ہوتا جو آج پوری دنیا میں دنیا قانون کا ہو رہا ہے کہ قانون ایکٹوں سے محفوظ ہے اور بازار اور دفاتر میں رشوت، بے جا رعایت، فرد ناشناسی اور بے عملی کا قانون چل رہا ہے۔ یہ محض حکیم الحکمہ قادر مطلق کا الہی نظام ہے کہ مختلف لوگوں کے دلوں میں مختلف کاروبار کی امنگ اور صلاحیت پیدا کر دی، ورنہ اگر کوئی بین الاقوامی ادارہ کوئی حکومت لوگوں میں تقسیم کار کرتی اور کسی جماعت کو بڑھئی کے کام کے لیے، کسی کو لوہار کے کام کے لیے، کسی کو خاکروب کے کام کے لیے، کسی کو پانی کے لیے، کسی خوراک کے لیے مقرر کرتی تو کون اس کو حکم کے ایسے اطاعت کرتا کہ دن کا چین اور رات کی نیند خراب کر کے اس کام میں لگ جاتا۔ اللہ جل شانہ نے ہر انسان کو جس کام کے لیے پیدا کیا ہے اس کام کی رغبت اس کے دل میں ڈال دی، وہ بغیر کسی قانونی مجبوری کے اس خدمت ہی کو اپنی زندگی کا کام سمجھتا ہے، اس کے ذریعے اپنی روزی حاصل کرتا ہے۔ اس نظام محکم کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان کی ساری ضروریات چند ٹکے خرچ کرنے سے بآسانی حاصل ہو جاتی ہے۔ پکا پکایا کھانا، سلا سلایا کپڑا، بنا بنایا فرنیچر، تیار شدہ مکان، سب کچھ ایک انسان کچھ پیسے خرچ کر کے حاصل کر لیتا ہے۔ اگر یہ نظام نہ ہوتا تو ایک کروڑ پتی انسان اپنی پوری دولت لٹا کر بھی گندم کا ایک دانہ حاصل نہ کر سکتا۔ اسی قدرتی نظام کا نتیجہ ہے کہ آپ ہوٹل میں قیام پذیر ہو کر جس چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں اگر ان کا تجزیہ کریں تو معلوم ہوگا کہ آٹا امریکہ کا، گھی پنجاب کا، گوشت سندھ کا، مسالے مختلف ملکوں کے، برتن اور فرنیچر مختلف ملکوں کا، کام کرنے والے باورچی بیرے مختلف شہروں کے آپ کی خدمت میں لگے ہوئے، اور ایک لقمہ جو آپ کے منہ پہنچتا ہے اس میں لاکھوں مشینوں، جانوروں اور انسانوں نے کام کیا ہے، تبھی آپ کے ذائقے کو سنوار سکا ہے۔ آپ صبح گھر سے نکلے 3-4 میل جانا ہے جس کی طاقت یا فرصت آپ کو نہیں، آپ کو اپنے کسی قریبی مقام سے ٹیکسی اور رکشہ یا بس کھڑی ہوئی ملے گی جس کا لوہا آسٹریلیا کا، لکڑی برما کی، مشینری امریکہ کی، ڈرائیور فرنٹیئر کا، کنڈکٹر یو پی کا، یہ کہاں کہاں کے سامان اور کہاں کہاں کی مخلوق آپ کی خدمت کے لیے کھڑی کہ صرف چند پیسے دے کر آپ ان سے خدمت لے لیں۔ ان کو کس حکومت منظور کیا ہے یا کس نے پابند کیا ہے کہ ساری چیزیں آپ کے لیے مہیا کر دیں؟ سو اس قانون قدرت کے جو قلوب کے مالک نے تکوینی طور پر ہر ایک کے دل پر جاری فرما دیا ہے۔ آج کل سوشلسٹ ممالک نے اس قدرتی نظام کو بدل کر ان چیزوں کو حکومت کی ذمہ داری بنا لیا کہ کون انسان کیا کرے گا۔ اس کے لیے ان کو سب سے پہلے جبر و ظلم کے ذریعے انسانی آزادی سلب کرنا پڑی، جس نتیجے میں ہزاروں انسانوں کو قتل کیا گیا، ہزاروں کو قید کیا گیا، باقی ماندہ انسانوں کو شدید جبر و ظلم کے ذریعے مشین کے پرزوں کی طرح استعمال کیا، جس کے نتیجے میں اگر کسی جگہ کچھ اشیاء کی پیداوار بڑھ بھی گئی تو انسانوں کی انسانیت ختم کر کے بڑھی۔ تو یہ سودا سستا نہیں پڑا۔ قدرتی نظام میں ہر انسان آزاد بھی ہے اور قدرتی تقسیم تباہی کی بنا پر خاص کاموں کے لیے مجبور بھی۔ وہ مجبوری بھی چونکہ اپنی طبیعت سے ہے اس لیے اس کو کوئی بھی چیز جبر محسوس نہیں کرتا۔ سخت محنت اور ذلیل سے ذلیل کام کے لیے خود آگے بڑھنے والے اور کوشش کر کے حاصل کرنے والے ہر جگہ ہر زمانے ملتے ہیں،
اور اگر کوئی حکومت ان کو اس کام میں کے لیے مجبور کرنے لگے تو یہ سب اس سے بھاگنے لگیں گے۔ خلاصہ یہ کہ ساری دنیا کے نظام باہمی تعلق پر قائم ہے، لیکن اس تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے کہ اگر جرائم، چوری، ڈاکہ، قتل و غارت گری وغیرہ کے لیے یہ باہمی تعاون ہونے لگے، چور اور ڈاکوؤں کو بڑی بڑی اور منظم قوی جماعتیں بن جائیں تو یہی تعاون و تناصر اس عالم کے سارے نظام کو درہم برہم بھی کر سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ باہمی تعاون ایک دودھاری تلوار ہے جو اپنے اوپر بھی چل سکتی ہے اور نظام عالم کو برباد بھی کر سکتی ہے، اور یہ عالم چونکہ خیر و شر اور اچھے برے، نیک و بد کا ایک محکم معجون ہے، اس لیے اس میں ایسا ہونا کچھ بعید بھی نہ تھا کہ جرائم و قتل غاری یا نقصان رسانی کے لیے باہمی تعاون کی قوت استعمال کرنے لگے، اور یہ صرف احتمال نہیں بلکہ واقعی بن کر دنیا کے سامنے آ گیا۔ تو اس کے رد عمل کے طور پر ہر عقلائے دنیا نے اپنے تحفظ کے لیے مختلف نظریوں پر خاص جماعتوں یا قوموں کی بنیاد ڈالی کہ ایک جماعت یا ایک قوم کے خلاف جب کوئی دوسری جماعت یا قوم حملہ آور ہو تو سب ان کے مقابلے میں باہمی تعاون کی قوت کا استعمال کر کے مدافعت کر سکیں۔ قومیتوں کی تقسیم عبد الکریم شہرستانی کی ملل و نحل میں ہے کہ شروع میں انسانی آبادی زیادہ نہ تھی تو دنیا کے 4 سمتوں کے اعتبار سے 4 قومیں بن گئیں، مشرقی، مغربی، جنوبی، شمالی۔ ان میں سے ہر ایک سمت کے لوگ اپنے آپ کو ایک قوم اور دوسروں کو دوسری قوم سمجھنے لگے اور اسی بنیاد پہ تعاون و تناصر قائم کر لیا۔ اس کے بعد جب آبادی زیادہ پھیلی تو ہر سمت کے لوگوں میں نسبی اور خاندانی بنیادوں پر قومیت اور اجتماعیت کا تصور ایک اصول بن گیا۔ عرب کا سارا نظام اسی نسبی اور قبائلی بنیاد پر تھا، اسی پر جنگیں لڑی جاتی تھیں۔ بنو ہاشم ایک قوم، بنو تمیم دوسری قوم، بنو خزاعہ تیسری قوم۔ ہندوستان کے ہندوؤں میں تو آج تک اونچی ذات اور نیچی ذات کی تفریق اسی طرح چل رہی ہے۔ یورپین اقوام کے دور جدید نے نہ کوئی اپنا نسب باقی رکھا، نہ دنیا کے انسانوں کو کچھ سمجھا۔ جب دنیا میں ان کا عروج ہوا تو نسبی اور قبائلی قومیتیں اور تقسیمیں ختم کر کے پھر علاقائی اور صوبائی، وطنی اور لسانی بنیادوں پر انسانیت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے الگ الگ قومیں کھڑی کر دی گئیں، اور آج یہی سکہ تقریباً ساری دنیا میں چل رہا ہے، یہاں تک کہ جادو مسلمانوں پر بھی چل گیا۔ عربی، ترکی، عراقی، سندھی، ہندی وغیرہ کی الگ الگ قوم بن گئی۔ حکومت کے سب کاروبار انہی بنیادوں پر چلائے گئے، یہاں تک کہ صوبائی عصبیت ان کے رگ و پے میں سرایت کر گئی، اور ہر صوبے کے لوگوں کا تعاون و تناصر اسی بنیاد پر ہونے لگا۔ قومیت اور اجتماعیت کے لیے قرآنی تعلیم۔ قرآن کریم نے انسان کو پھر بھولا ہوا سبق یاد دلایا۔ سورہ نساء کی شروع آیات میں یہ وعدہ کر دیا کہ تم سب انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کرتے ہوئے حجۃ الوداع کے خطبے میں اعلان کر دیا کہ کسی عربی کو اجمی پر یا گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، فضیلت کا مدار صرف تقوی اور اطاعت خدا تعالی پر ہے۔ اس قرآنی تعلیم نے انما المؤمنون اخوۃ کا اعلان کر کے حبشہ کے کالے بھجن کو سرخ ترکی اور رومی کا عجم کی نچلی ذات کے انسانوں کو عرب کے قریشی اور ہاشمی کا بھائی بنا دیا۔ قومیت اور برادری اس بنیاد پر قائم کی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو ماننے والے ایک قوم اور نہ ماننے والے دوسری قوم۔
یہ وہ بنیاد تھی جس نے ابو جہل، ابو لہب کے خاندان رشتوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ دیا اور بلال حبشی اور صہیب رومی کا رشتہ جوڑ دیا۔ حتیٰ کہ قرآن کریم نے اعلان کر دیا خلقکم فمنکم کافر منکم مومن، یعنی اللہ تعالیٰ نے تم سب کو پیدا کیا، پھر تم دو حصوں میں بٹ گئے، کچھ کافر ہو گئے کچھ مومن۔ بدر و احد اور احزاب و حنین کے معرکوں میں اسی قرآنی تقسیم کا عملی مظاہرہ ہوا تھا کہ نسبی بھائی جب خدا تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت سے باہر ہوا تو مسلمان بھائی کا رشتہ اخوت تعاون اس سے کٹ گیا اور وہ اس کی تلوار کی زد میں آ گیا۔ نسبی بھائی تلوار لے کر مقابلے پر آیا تو اسلامی بھائی امداد کے لیے پہنچا۔ غزوہ بدر اور احد اور خندق کے واقعات اس پر شاہد ہیں۔ آیت مذکورہ میں قرآن کریم نے تعاون و تناصر کا یہی معقول اور صحیح اصول بتلایا ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یعنی نیکی اور خدا ترسی پر تعاون کرو، بدی اور ظلم پر تعاون نہ کرو۔ غور کیجئے کہ اس میں قرآن کریم نے یہ عنوان بھی اختیار نہیں فرمایا کہ مسلمان بھائیوں کے ساتھ تعاون کرو اور غیروں کے ساتھ نہ کرو، بلکہ مسلمانوں کے ساتھ تعاون کرنے کی جو اصل بنیاد ہے یعنی نیکی اور خدا ترسی، اسی کو تعاون کرنے کی بنیاد قرار دیا، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ مسلمان بھائی بھی اگر حق کے خلاف یا ظلم و جور کی طرف چل رہا ہو تو ناحق اور ظلم پر اس کی مدد نہ کرو، بلکہ اس کی کوشش کرو کہ ناحق اور ظلم سے اس کا ہاتھ روکو، کیونکہ در حقیقت یہی اس کی صحیح امداد ہے تاکہ ظلم و جور سے اس کی دنیا اور آخرت تباہ نہ ہو۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت انس رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر خاک ظالما و مظلوما، یعنی اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو قرآنی تعلیم میں رنگے جا چکے تھے، انہوں نے حارث سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم بھائی کی امداد تو ہم سمجھ گئے، مگر ظالم کی امداد کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ظلم سے روکو، یہی اس کی امداد ہے۔ قرآن کریم کی اس تعلیم نے بر و تقوی یعنی نیکی اور خدا ترسی کو اصل معیار بنایا، اسی پر مسلم قومیت کی تعمیر کھڑی کی، اس پر تعاون و تناصر کی دعوت دی، اس کے بالمقابل اسم والعدوان کو سخت جرم قرار دیا، اس پر تعاون کرنے سے روکا۔ بر و تقوی کے دو لفظ اختیار فرمائے۔ جمہور مفسرین نے بر کے معنی اس جگہ فعل الخیرات یعنی نیک عمل قرار دیے ہیں، اور تقوی کے معنی ترک المنکرات یعنی برائیوں کا ترک بتلایا ہے، اور لفظ اس میں مطلق گناہ اور معصیت کے معنی میں ہے، خواہ وہ حقوق سے متعلق ہو یا عبادات سے، اور عدوان کے لفظی معنی حد سے تجاوز کرنے کے ہیں، مراد اس سے ظلم و جور ہے۔ بر و تقوی پر تعاون و امداد کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الداعی علی الخیر کفاعلہ، یعنی جو شخص کسی کو نیکی کا راستہ بتا دے تو اس کا ثواب ایسا ہے جیسے اس نیکی کو اس نے خود کیا ہو۔ یہ حدیث ابن کثیر نے بحوالہ بزار نقل فرمائی ہے، اور صحیح بخاری میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں کو ہدایت اور نیکی کی طرف دعوت دے تو جتنے آدمی اس کی دعوت پر نیک عمل کریں گے ان سب کے برابر اس کو بھی ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ ان لوگوں کے ثواب میں کچھ کم کیا جائے۔ اور جس شخص نے لوگوں کو کسی گمراہی یا گناہ کی طرف بلایا تو جتنے لوگ اس کی بلانے سے گناہ میں مبتلا ہوئے ان سب کے گناہوں کے برابر اس کو بھی گناہ ہوگا، بغیر اس کے کہ اس گناہوں میں کچھ کمی کی جائے۔ اور ابن کثیر نے
بروایت طبرانی نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی ظالم کے ساتھ اس کی مدد کرنے کے لیے چلا وہ اسلام سے نکل گیا۔ اسی پر سلف صالحین نے ظالم بادشاہوں کی ملازمت اور کوئی عہدہ قبول کرنے سے سخت احتجاج کیا ہے کہ اس میں ان کے ظلم کی امداد و اعانت ہے۔ تفسیر روح المعانی میں آیت کریمہ فلن اکون ظہیر المجرمین کے تحت میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز آواز دی جائے گی کہ کہاں ہیں ظالم لوگ اور ان کے مددگار، یہاں تک کہ وہ لوگ جنہوں نے ظالموں کی دوات قلم کو درست کیا ہے وہ بھی سب ایک لوہے کے تابوت میں جمع کر کے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ یہ قرآن و سنت کی وہ تعلیم جسے دنیا میں نیکی، انصاف، ہمدردی اور خوش خلقی پھیلانے کے لیے ملت کے ہر فرد کو ایک داعی بنا کر کھڑا کر دیا ہے، اور جرائم و ظلم جور کے اصلاح کے لیے ہر فرد و ملت کو ایک ایسا سپاہی بنا دیا تھا جو خفیہ اور اعلانیہ اپنی ڈیوٹی بجا لانے پر خوف خدا تعالیٰ کی وجہ سے مجبور تھا۔ اسی حکیمانہ تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا جو دنیا نے صحابہ و تابعین کے قرن میں دیکھا کہ آج بھی جب کسی ملک میں جنگ کا خطرہ لاحق ہوتا ہے تو شہری دفاع کے محکمے قائم کر کے ہر فرد و قوم کے کچھ فنون کی تعلیم کا تو اہتمام کیا جاتا ہے، مگر جرائم کے ازداد کے لیے اس کا کہیں اہتمام نہیں ہے کہ لوگوں کو خیر کا داعی اور شر کو روکنے والا سپاہی بنانے کی کوشش کریں۔ اور ظاہر ہے کہ اس کی مشق نہ فوجی پریڈ سے ہوتی ہے نہ شہری دفاع کے طریقوں سے، یہ ہنر تو تعلیم گاہوں میں سکھانے سے کا ہے جو آج کل بدقسمتی سے ان چیزوں کے نام سے ناآشنا ہے۔ بر و تقوی ان کی تعلیمات کا داخلہ آج کل کی عام تعلیم گاہوں میں ممنوع ہے اور اسم و عدوان کا ہر راستہ کھلا ہے۔ پھر یہ بیچاری پولیس کہاں تک جرائم کی روک تھام کرے جب ساری قوم حلال و حرام اور حق و ناحق سے بیگانہ ہو کر جرائم پیشہ بن جائے۔ آج جو جرائم کی کثرت، چوری، ڈاکہ، فواحش، قتل و غارت گری کی فراوانی ہے، ہر جگہ ہے اور ہر ملک میں روز بروز زیادہ تر ہوتی جا رہی ہے اور قانونی مشینری ان کے ازداد سے عاجز ہے۔ اس کے یہی دو سبب ہیں، ایک طرف تو حکومتیں اس قرآنی نظام سے دور ہیں، ان کے ارباب اقتدار اپنی زندگی کو بر و تقوی کے اصول پر ڈالتے ہوئے جھجکتے ہیں، اگرچہ اس کے نتیجے میں ہزاروں تلخیاں جھیلنی پڑتی ہیں۔ کاش وہ اس تلخ گھونٹ کو ایک دفعہ تجربہ کے لیے ہی صحیح پی لیں اور خدا تعالی کی قدرت کا تماشا دیکھیں کہ کس طرح ان کو اور عوام کو امن و سکون، چین و راحت، حیات طیبہ عطا ہوتی ہے۔ دوسری طرف عوام نے سمجھ لیا کہ ازداد جرائم سے صرف حکومت کا کام ہے، وہ ہر جرائم پیشہ کے جرائم پر پردہ ڈالنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ مرد احقاق حق اور ازداد جرائم کے لیے سچی شہادت دینے کا رواج ہی ان میں نہ رہا۔ ان کو سمجھنا چاہیے کہ مجرم کے جرم پر پردہ ڈالنا اور شہادت سے گریز کرنا جرم کی اعانت ہے جو ادروئے قرآن کریم حرام اور سخت گناہ ہے، اور وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ کے حکم سے بغاوت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.